الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و عترتک یا سیدی یا حبیب اللہ سارے پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بابا سے بلند میرے سامنے کے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا ہے، اس محبت کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ہمارے آقا وہاں سماعت فرماتے ہیں۔ کوئی لمحہ میں سننے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا چراغ بھولڑا عبد ناصر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام ہے، سماعت کریں۔ ہاں کہ ہم کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم کو سرکار حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم
کا حدیث شعر ہے جس میں پیر صاحب لکھتے ہیں کہ دوزخ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گی یا اللہ تیرے مجرم کدھر ہیں، تیری امت کے گناہگار بندے کدھر ہیں کہ آج ان کا میں صحیح طرح سے ریمانڈ لوں، تو جہنم جو سوال کرے گی میری توجہ کیجیے گا، کہ توجہ چاہوں گا کہ پوچھا تو سب نے، پوچھا تو سب نے یا رب تیرے مجرم ہے کہاں، تو ساتھ حق بولی محمد نے سنبھالے شفاعت کے حوالے ہوں گے ہم گناہگاروں کو۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی کائنات فخر موجود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نیکس و پناہ میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ عیدت کے بعد میرے انتہائی کرم فرما بزرگوں، نوجوانان ملت، عزیز بچوں، معزز حاضرین، سامعین حضرات گرامی القدر، اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے، یہ کرم ہے، یہ اس کی عنایت ہے ہم پہ کہ اس نے آج سید الایام جس کا معنی ہے دنوں کا سردار، جس کا کیا معنی ہے دنوں کا سردار، جمعۃ المبارک ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں اپنا گھر بھی عطا کیا جس میں ہم بیٹھ کے ذکر خدا کر رہے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ تعالی حافظ صاحب کی واپسی ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی جمعہ پڑھائے گا، نہیں تو پھر مجھے آنا پڑے گا۔ تو اگلے جمعے کو اگر میری حاضری ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو میلاد پاک کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج میں نے جو موضوع جس کو ضروری سمجھا وہ والدین کی عظمت ہے، ماں باپ کا مقام، ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کو اللہ نے کیا رعنائیاں عطا کی ہیں، کیا بلندیاں عطا کی ہیں، چند باتیں والدین کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی لارب کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور نہ ہی اس کے سوا کسی کو معبود بنانا۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، اور اس کے سوا کسی کو معبود نہیں بنانا۔ یہ بات کرنے کے بعد میرا رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ اللہ اپنی وحدانیت بیان کرنے کے بعد یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، اس طرح کی اللہ نے کوئی ذکر نہیں کیا اس میں۔ اللہ نے اپنی وحدانیت بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ میری عبادت کرو، میری سوا کسی کو معبود نہ بنانا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورۃ انبیاء کا اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کوئی اگر بڑھاپے میں چلے جائے نا، بڈھے ہو جائے، تو ان کو کبھی اف تک نہ کہنا۔ اس طرح ماں باپ کی تلقین کی گئی ہے، اس طرح ماں باپ کے ادب کی تلقین کی گئی ہے کہ جب یہ بوڑھے ہو جائے تو
ان کو اف تک بھی نہ کہنا کہ اف تسم کی مڑی مڑی کہتا بازار پہ جانے ہو کہتا ہے آنے ہو کہتا واہ آنے ہو، یہ نہ کہنا گناہگار ہو جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے جب اس کی طرف دیکھا تو پوچھتے ہیں کیا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ زندہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کس طرح کے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جا کر جا اپنے والدین کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا، اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کچھ دیر گزری تو ایک اور شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں اجازت لینے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا وہی سوال کیا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ زندہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا چلا جا اپنے ماں باپ کی خدمت کر، اللہ تجھے ہجرت کا ثواب عطا فرما دے گا، اللہ تجھے ہجرت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ایک اور شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا اور آگے اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی خدمت میں نے جی بھر کے کی ہے، بالکل میں پرباش ہو چکا ہوں کہ میں ان کی خدمت کر چکا ہوں، اب ان کی خدمت کرنے کے بعد میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ زندگی کا کچھ حصہ میں آپ کی خدمت کروں، زندگی کا کچھ حصہ میں آپ کی خدمت کروں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے آگے سے پوچھا کہ جب گھر سے نکلا تھا تو ماں باپ کے سلام کیا تھے، ماں باپ کا کیا حال تھا جب تو گھر سے نکلا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں گھر سے نکلا تو میرے ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہوں نے مجھے الوداع کیا۔ میرے نبی نے فرمایا پاگل ہو گیا، ماں باپ کو رلا کے میری خدمت کرنے کے لیے آ گیا ہے، جا کر بھاگا جا، ماں باپ کی خدمت کر، اللہ تجھے مجھ محمد کی خدمت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ گھر جا کے ماں باپ کی خدمت کر، تو ماں باپ کی خدمت کرے گا، سمجھ لینا تو نے محمد عربی کی خدمت کرنی ہے، سمجھ لینا تو نے کملی والے آقا کی خدمت کرنی ہے۔ جو آج کا دور جا رہا ہے اس کو ملوز عادل رکھنے میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمیں اللہ نے حکم دیا، سرکار نے فرمان جاری کیا ماں باپ کی خدمت میں، آج اگر ہم دیکھیں تو ہم میں سے کون ان پہ عمل کر رہا ہے؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ پچھلے ہفتے میں فیس بک کی آئی ڈی جب چلا رہا تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ پتہ نہیں ہے مٹور یا مواڑا اس علاقہ کا کوئی لڑکا تھا جوان سال، اس نے اپنے باپ کو کواڑی مار کے قتل کر دیا۔ ثم استغفر اللہ، سگے باپ کو اس نے کواڑی مار کے مار دیا، باپ کا خاتمہ کر دیا۔ یہ حالات کرتے جا رہے ہیں اس پرکشن دور میں، یہ چیزیں بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ہر بندے کو پتا چلے کہ ماں باپ ہے کیا، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ ایک شخص میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آگے عرض کرتا ہے کملی والے میری ماں فوت ہو گئی ہے، میرا باپ بھی فوت ہو گیا ہے، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ جب میرے آقا نے یہ بات سنی تو میرے آقا کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا سرکار نے رونا شروع کر دیا گیا، وہ بھی رونے لگے اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں رونا شروع کر دیا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس بندے کی بات سن کے مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کی بات سن کے مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے۔ تو شاید نے یا قلم اٹھایا اور فرماتا ہے کہ عظمتاں کی سنا دیا، مل کے پڑھو سارے عظمتاں کی سنا
رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرمانے لگتے ہیں کہ مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب سرکار کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی تو آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا تھا، اور آپ کی پیدائش کے 6 سال بعد آپ کی ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ تو آپ نے ایک سبیبہ نامی غلامہ تھی، اس کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آپ نے بھیج دیا تھا۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ماں کی قبر کے پاس، اور ید اللہ والے ہاتھوں کے ساتھ قبر کو اینٹیں لگا رہے ہیں، قبر کو اینٹیں لگا رہے ہیں۔ کون سے آپ؟ جن کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے یہ مصطفیٰ تمہارا ہاتھ نہیں، یہ مجھ خدا کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ کے ساتھ کہ جس کے لیے صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام میرے گھر کھانا کھانے کے لیے آتے نا، تو جب آپ کھانا کھا کے چلے جاتے، جس دسترخوان کے ساتھ آپ اپنے ہاتھ مبارک صاف کیا کرتے تھے، اس کو میں آگ میں ڈال دیتا تھا، اس کو میں کیا کرتا؟ آگ میں ڈال دیتا تھا۔ تو میرے دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم جب آگ میں کوئی چیز ڈالتے گئے تو وہ جل جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے کپڑا ہم اگر آگ میں ڈالیں گے تو یہ جل جائے گا، تو آپ کیا دسترخوان نہیں جلتا؟ تو وہ صحابی فرماتے گئے بات میری نہیں، بات ساری کمرے والے مصطفیٰ کی ہے، بات ساری آقا کی ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ میرے گھر آئے، آپ نے آ کے کھانا تبادل کیا تو غلطی سے دسترخوان میرے ہاتھ سے سلپ ہوا اور آگ کے اندر چلا گیا۔ جب میرے آگ سے باہر نکالا تو دسترخوان صاف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے لے کے آج دن تک میں نے کبھی سے پانی سے نہیں دھویا، میں جب بھی خراب ہوتا ہے آگ میں ڈال دیتا ہوں اور یہ مجھے واپس صاف ستھرا مل جاتا ہے۔ یہ میرے نبی میرے ہاتھ مبارک کی کرامت ہے۔ حضرت فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں نا کہ یہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں تندوری میں روٹیاں لگا رہی تھی، تندوری میں روٹیاں لگا رہی تھی، تو اتنی دیر میں کملی والے آقا تشریف لے آئے۔ کملی والے آقا نے فرمایا کہ میں بھی ایک روٹی لگاتا ہوں، میں روٹی لگاتی گئی، روٹی کرتی گئی، حضور نے ایک ہی روٹی لگائی وہ پک نہیں تھی، حضور نے روٹی لگائی وہ پک نہیں تھی۔ میں نے پوچھا ابا جہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ یہ تو دنیا کی آگ ہے جو اس کا کچھ نہیں کر سکتی، اگر دوزخ کی آگ بھی آ جائے تو میری روٹی نہیں پک سکے گی، کیونکہ اس کو محمد عربی کا ہاتھ لگ گیا ہے، آگ اس کے قریب نہیں آ سکے گی، آگ اس کے قریب نہیں آ سکے گی۔ بات کسی دوسری طرف نکلتی جا رہی ہے۔ موضوع ہمارا ماں باپ ہے، ماں باپ کی عظمت کے بارے میں آپ کے سامنے میں چند معلومات رکھ رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جو تمہارے ماں باپ ہیں نا، یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے، یہ تمہارے لیے دوزخ بھی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آنا نا یا رسول اللہ تو محبت تک بڑے اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کیسے اور دوزخ کیسے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جب پتر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے نا، ان کی ٹانگیں دباتا ہے، ان کے ہاتھ دباتا ہے، ان کی بازو دباتا ہے، ان کا سر دباتا ہے، صحیح طرح ان کی خدمت کرتا ہے، تو وہ ماں باپ اس کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں، ماں باپ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو میں محبت اس سے راضی ہو جاتا ہوں، جب میں راضی ہوتا ہوں تو رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب اس سے راضی ہو جاتا ہے تو جنت اس کا مقدر بن جاتی ہے، جنت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی کو بنا سے لے کے میں آتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جب بندہ ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ گندا سلوک کرتا ہے، ان کی بات نہیں مانتا، میں محمد اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اس سے ماں باپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اس سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جب اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ بن جاتا ہے۔ اس طرح ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو یا ان کو اگنور کر کے جہنم کے حاصل ہو جاؤ۔
یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے، یہ ماں باپ کی شان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو پیار بری محبت بری نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے نا تو اللہ رب العالمین اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھے تو ایک حج کا ثواب، اگر 10 مرتبہ دیکھے تو پھر کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا 10 بار دیکھے گا تو 10 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک اور صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے، میرے نبی نے فرمایا خدا کی ذات کی قسم اس کو 100 حجوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، اس کو 100 مقبول اور حجوں کا نہیں مقبول حجوں کا جو مقبول ہو گئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ حج آج آج جاتا ہے حج کرنے کے لیے، کہتے ہیں حج بڑا مہنگا ہو گیا، 7 لاکھ لگنا، 8 لاکھ لگنا، 10 لاکھ لگنا۔ ایک حج وہ ہے جو تم پیسوں سے کر رہے ہو، اپنے گھر میں جہاں پہ دیکھو مقبول حج بیٹھے ہوئے ہیں، پیار سے دیکھ تو صحیح، ان کو پیار محبت بڑی نگاہ سے دیکھ تو صحیح، دیکھنا تیرے کیسے والے نیارے ہوتے گئے، اور انہی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ عمل کا دن ہوگا، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، جب اعمال نامے پیش کیے جائیں گے تو مجھ جیسے گناہگار بندے کا جب اعمال نامہ کھلے گا وہ دیکھے گا حج عمرہ اعمال نامہ بھرا ہوگا، تو بندہ پوچھے گا یا اللہ میں تو کیتا ہی کوئی نہیں، میں نے تو حج کی ہے ایک نہیں کیا، تو یا کو لاکھوں لکھے۔ میرا اللہ فرمائے گا پریشان نہ ہو، یہ وہ حج ہے جو تم محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو دیکھا کیا کرتا تھا، جو محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو دیکھا کرتا تھا، یہ ان حجوں کا تجھے ثواب دیا جا رہا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تجھ پہ سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ کس کا ہے؟ تیری ماں کا ہے۔ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آقا نے دوسری مرتبہ بھی فرمایا تیری ماں کا ہے۔ پھر اس نے پوچھا تیسری مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی والے آقا نے فرمایا تجھ پہ سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ جب اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا نا تو میرے آقا نے فرمایا تجھ پہ ماں کے بعد سب سے زیادہ حق تیرے باپ کا ہے، سب سے زیادہ حق تیرے باپ کا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان کی خدمت کر لو، خدا کی عزت کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، قبر کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے، اور میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ والدین کی عظمت ہے، یہ والدین کا خدمت کرنے کا صلہ ہے۔ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، بہت بڑا میں گناہ کر کے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اب چاہتا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ آپ میرے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ مجھے اس گناہ کی معافی دے دے۔ میرے نبی نے اس سے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ آقا نے کیا پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ ماں کی بہن خالہ کیا زندہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ زندہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جا اپنی خالہ کے قدموں میں گر جا اور اسے کہے کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کرے، جب تیری خالہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گی تو رب تیری دعا کو قبول کر گا۔ یہ خالہ کا مقام ہے تو دیکھیں والدین کا مقام کیا ہوگا، سگی ماں کا عالم کیا ہوگا۔ میرے نبی کے غلاموں حضرت ابو ہریرہ خاتم وحی ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ نے بارہا مرتبہ نام سنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ جو ہے نا وہ غیر مسلم تھی، ایمان نہیں لے کے آئی تھی، تو یہ تھے ہی دو بندے، ایک ابو ہریرہ تھے اور ایک ان کی ماں تھی، دو بندے تھے گھر میں۔ تو اب ہمارا معمول ایسا ہے نا کہ ہماری عادت ایسی ہے، لیکن اب میں یہ آپ سے باتیں کر رہا ہوں، جب گھر جائیں گے نا آپ کے دماغ میں کوئی بات نہیں ہوگی تو آپ کہیں گے کہ وہ سیدھی بیٹھے سے نہ چلے جو مولوی نہ ایک اللہ سے دسیاں اس طرح ابو ہریرہ گھر گشنے سے نہ اپنی ماں کی سرکار یا کرنا سے رہا کرنے سے
کہ سارے سرکار ہے آجمایا آج سرکار ہے گل کی والدہ انہوں نے جڑے نا غیر مسلم سے جب وہ سرکار کا نام سنتے نا تو آنکھ بگولا ہو جاتی وہ کہتی کہ بس میرا بیٹا محمد کا نام ہی لیتا رہتا ہے اور کوئی وہ نام نہیں آتا تو ایک مرتبہ نا وہ بڑھیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑھیا ماں انہوں نے سرکار کی شان میں کوئی غلط الفاظ کہہ دیے کوئی غلط جملے نکل گیا اپنے منہ سے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوا انہوں نے کہا ماں اپنا بندوبست کر ابو ہریرہ سرکار کی بارگاہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے اب حضرت ابو ہریرہ گھر سے نکلے تو سرکار کی بارگاہ میں آئے اور چپ کر کے بیٹھ گئے پریشانی کی حالت ہے دل میں یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ ایک ماں تھی ایک ہی رشتہ تھا وہ بھی چھوڑ کے آ گیا ہوگا میرا کیا ہوگا اتنی دیر میں میرے آقا کی جب نظر پڑی نا ابو ہریرہ کے چہرے پہ تو آقا پوچھتے ہیں ابو ہریرہ خیر ہے نا پریشان لگ رہے ہو تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں میری ماں غیر مسلم ہے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ میری ماں کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے جب یہ حضرت ابو ہریرہ نے دعائی نا سرکار سے تو میں نے آقا ساری بات سمجھ گئی اور اپنے مبارک ہاتھ یوں آسمان کی طرف اٹھائے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگے صحابہ کرام نے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے بڑا تیزی کے ساتھ جا رہا ہے بہت بہت رہا ہے ابو ہریرہ کہنے لگے آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابو ہریرہ میرے گھر پہنچتا ہے کیا محمد عربی کی دعا میرے گھر پہنچتی ہے آج دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابو ہریرہ میرے گھر میں پہنچتا ہے یا میرے آقا کی دعا میرے گھر پہنچتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا نا جب میں نے دستک دی تو میری ماں نے کہا بیٹا ابو ہریرہ صبر کر میں 2 منٹ میں آتی ہوں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میری ماں نے یہ کلمات سنے نا تو مجھے پتا چل گیا کہ میرے آقا کی دعا گھر پہنچ گئی میرے آقا کی دعا مجھ سے پہلے گھر پہنچ گئی ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میری ماں نے دروازہ کھولا نا تو میری ماں نے سفید بالوں سے پانی کے قطرے زمین پہ ٹپک رہے تھے ابھی میری ماں نے غسل کیا تھا اور میری ماں کے زبان میں بات نہیں پا جاتی اتنی میرے سرکار کی دعا کی برکت ہے لوگوں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہاری ماں مشرک ہونا بے ایمان ہو والدین اگر ایمان والے نہ ہو مسلمان نہ ہو پھر بھی خدمت کرتی ہے یہ نہ کہنے کہ میرے ماں باپ کلمہ نہیں پڑھتے تو میں ان کی خدمت نہیں کروں گا وہ ان کا اور رب کا معاملہ ہے تیرا کام ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا آقا نے یہاں تک فرمایا کہ جس طرح ایک ولی ہوتا ہے اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس کا بیٹا اس ولی کی خدمت کر کے جو مرتبہ پاتا ہے نا اسی طرح مشرک کا بیٹا اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے وہی مرتبہ پاتا ہے ماں باپ ان کے سامنے کبھی کمپرومائز نہ کرنا ان کو اف تک نہ کہنا یہ قرآن کے لفظ ہے اف ولا تنہرہما ان کو کبھی اف تک نہ کہنا میرے نبی کے غلاموں ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے اور آگے فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ عہد کیا تھا اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک منت تھی میری کہ وہ پوری ہو جائے تو میں جنت کے سب سے اوپر والے اور سب سے نیچے والے جگہ پہ جا کے بوسہ دوں میرے نبی نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ منت میری پوری ہو گئی ہے تو میں کیا کروں میں کس طرح اپنی وہ منت جو ہے میں نے مانی تھی کہ جنت کو اوپر سے بھی بوسہ دوں گا جنت کے نیچے سے بھی بوسہ دوں گا تو میرے آقا نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں یا رسول اللہ زندہ ہیں میرے نبی نے فرمایا جا کر چلا جا باپ کی پیشانی پہ پیار دے سمجھ لے جنت کے اوپر والے حصے کو پیار دے دیا ہے اور ماں کے قدموں کو پیار دے سمجھ لے جنت کے نیچے والے حصے کو پیار دے دیا گیا ہے سمجھ لے جنت کے نیچے والے حصے کو پیار دے دیا گیا ہے ایک بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں باپ چلے گئے تو یہ کام کیسے ہوگا میرے نبی نے فرمایا اگر ماں باپ بنائے ہوں تو قبرستان میں جانا تھا باپ کی قبر کو سر کی طرف سے جس کو ہم سراتی کہتے ہیں